السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں وکیل صاحب؟ آپ ماشاء اللہ سے وکیل ہیں, ماشاء اللہ سے. اب اور 2008 خاص طور پر پراپرٹی اور سینسیشن کے حوالے سے سول کے اوپر فوکس آج کل ایشو آیا ہوا ہے بند کیا ہوا ہے اور بلڈنگس کو بند کیا ہوا ہے. اور 2-3 سوال کروں گا. بلڈنگس کو بند کیا ہوا ہے, اس سیوریج کے سسٹم کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں, آپ کے 2 سوالات, ایک سیوریج کا ہو گیا اور ایک پراپرٹی کا ہو گیا. پراپرٹی رجسٹریشن ایکٹ الگ چیز ہے اور سیوریج کا نظام کی چیزیں الگ ہے, وہ ایک الگ اس میں آ جاتا ہے. اب جہاں تک بات ہے, آپ نے کہا کہ لیز بند ہے, تو لیز بند ہے, لیز ملا ہوا ہے. ابھی ایک ریسنٹلی لا پاس ہوا ہے کہ 2013 کے بعد جو بھی پراپرٹی بنی ہے یا بنتی اس کے لیے کمپلیشن مینڈیٹری کمپلیشن سرٹیفکیٹ دینا ساؤتھ میں فرم 2013 وہ مینڈیٹری کر دیا ہے, کورٹ نے کیا ہے, ہائی کورٹ نے کیا ہے. تو یہ چیز تو پہلے سے بھی تھی پریکٹس میں, لیکن لوگ یہاں پر لائی نہیں کرتے ہیں, عملدراوت نہیں ہوتا تھا. تو اب امپلیمنٹیشن پر بہت زیادہ ہے. اور جہاں تک سیوریج کا معاملہ ہے, یہ چلا جاتا ہے مسلم یہ KMC کے اندر آتا ہے. KMC اس چیز جو ہے سیوریج ہے یا آپ کے رین کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کوئی مسائل اس سلسلے میں مسائل اگر آپ پوچھتے ہیں تو مسائل تو ہیں. مسائل یہ ہیں کہ ابھی تک انہوں نے یہ جو رجسٹریشن کے کام ہے اس کو کمپیوٹرائز, ابھی تک وہ مینول چل رہا ہے کراچی شہر. اس کے لیے مطلب جس طرح سے ہونا چاہیے کمپیوٹرائز کے, بندہ اپنی اگر کوئی رجسٹریشن کروانا چاہے تو وہ بآسانی ہو جائے. اس میں ہر ٹائم اس کے ڈاکومنٹیشن جب جاتی ہے تو وہاں پر پروسیس ہوتا ہے, پروسیس بہت سلو ہوتا ہے. بائر ہے ان کو پھر کیا سجیشن آپ دیں گے؟ بائر کو سجیشن دینے کے بجائے میں تو سجیشن دوں گا حکام اعلیٰ کو کہ وہ اس چیز پر توجہ دیں اور اس چیز کو آسان سے آسان تر تاکہ عوام الناس کے لیے آسانی ہو. اب جیسے ایک گھر ہے میرا یا فلیٹ ہے یا پراپرٹی ہے, میں اس کی رجسٹریشن کروانے جاتا ہوں تو مجھے کوئی 1 ونڈو سروس نہیں ہے. یہ اگر مجھے 1 ونڈو سروس ملے, مجھے پتا ہو کہ میں یہاں جاؤں گا, میرا کام ہو جائے گا, مجھے کہیں بھاگنا دوڑنا نہیں پڑے گا. میں اگر لائر کے پاس جاؤں گا تو میرا کام ودن 2 days یا ودن 1 day میں یہ میری رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی, جو کہ یہاں پر نہیں ہے. ابھی حالیہ تو یہ آپ جو ہے ڈاکومنٹیشن اور اتنا رک جاتے ہیں کہ 2 مہینے یا 4 وہ اس پروسیس میں ہی پینڈنگ پڑا ہے. رجسٹرار سے لے کر پورا ایک چینل ہے کیونکہ جب تک اسکیننگ آپ کی نہیں ہوتے ڈاکومنٹ تب تک آپ کا ڈاکومنٹ جو بائرس ہیں یقیناً حکام اعلیٰ ان کو تو آپ صحیح نہیں کر سکتے, لیکن جو بائرس ہیں ایز اے لائر بائرس کو آپ مشورہ اگر یہ دیں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ آئندہ کے لیجیگیشن سے پرابلم سے بچے رہ سکیں. جب بھی وہ اپنا ڈاکومنٹ ساری
جیسے اگر ریلیز کروانے جا رہے ہیں اس کی پرمیشن ہو، اگر KDA سے ہے تو KDA کی پرمیشن ہو، تاکہ ان کو آگے جا کے مشکلات اگر کسی چیز کی بھی کمی ہوگی تو اس کی ڈاکومنٹ لیگل سارے ریکوائرمنٹ یہ کمپٹیشن کو پہلے وہ کہلاتا تھا ABCA، بلڈنگ کنٹرول، کراچی سے سندھ میں چلا گیا، اس سے وہ پرمیشن لے لے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ پرمیشن لیز کا یا ڈیٹ کا یا دیکھیں لیز الگ چیز ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا ایک ڈاکومنٹ بننے میں 1 ونڈو سروس میں، دیٹ از اے بگ پرابلم۔ یہ پرابلم ہے یہاں۔ سب سے زیادہ کس قسم کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کس قسم کی پروسیس انکمپلیٹ ہوتی ہے، یا جہاں لوپ ہول ہو، لیکیج ہو؟ جیسے لوگ ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ جی سیل ہو چکا ہوتا ہے یا گفٹ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ اس کے ریئل جو آنرس ہیں وہ ان کو خبر دیے بغیر یہ لیگل ہیئرس کو کی سرٹیفکیٹ یا سیکسیشن لیے بغیر وہ ایک ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وہ ٹرانسفر جو ہوتا ہے وہ انلیگل ہوتا ہے، وہ انلیگل ہے، کیونکہ اگر آپ کے فرض کریں کوئی بھی فادر ہیں یا مدر کے نام پر گھر ہے اور انفارچونیٹلی وہ جو ہے انتقال کر گئے، تو یہ جو ان کا ہے ایز پر مومنٹل لا اور ہمارے پریویلنگ لاس کے مطابق وہ لیگل ہیئرس سارے اس کے یعنی کہ آنرس میں آ جاتے ہیں، ورثہ جو ہے ان سے لیگل ہیئرس کہلاتے ہیں، ان کے درمیان یہ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا ہی ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگ اپنے دوسرے لیگل ہیئرس کو ہائڈ کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے اس میں بڑی سختی کر دی گئی ہے، اب ہمیں اس کے لیے فارسی اور سبسیشن اور پروسیس ہے سبسیشن حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے اپلائی کرنا پڑتا ہے، اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے، پھر ڈسٹرکٹ جج اس کو اپنے طور پر سارے مطمئن ہو کے ویریفیکیشن کرنے کے بعد ایشو ہوتا ہے۔ جی جو رینٹ اور ٹیننٹ اینڈ آنر کا بھی بہت زیادہ ڈسپیوٹ ہے، اس کو بھی آپ ڈیل کرتے ہیں؟ اس کے لیے ٹیننٹ کے لیے کوئی، اور سب سے پہلے آنر کے پروٹیکشن کے لیے کوئی سجیشن؟ دیکھیں اب ہمارے لاء میں کافی چینجز آئے ہیں، پہلے کافی عرصے تک سالوں تک یہ چلتا تھا کہ اگر رینٹ اور آنر کے درمیان کوئی اگر ڈسپیوٹ ہو گیا چلا گیا تو آپ کو لانگ چلتا تھا کیس، لیکن اب انہوں نے ہمارے عدلیہ نے کافی اچھے فیصلے کیے ہیں، جس کے بعد یہ بہت حد تک اگر چل بھی گیا کسی ون ایئر کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹیننٹ آیا ہے، اس کی بات جائز ہے یا آنر کی بات ہے، فیصلہ تب ٹیننٹ اگر خالی نہیں کرتا اس کی چیکمنٹ کے لیے ہے، آنر دے سکتا ہے اور آنر اس کو نوٹس سرو کر سکتا ہے، ایک باقاعدہ اس کے ٹیننٹ سے ایگریمنٹ بنتا ہے۔ ایگریمنٹ بنانا چاہیے، آپ سجیشن دیتے ہیں ہر حال تمام آنرس کو؟ پتہ کیسے چلے گا وہ ٹیننٹ اور آنر وہ تو لازمی ہے۔ اچھا یہ ٹیننٹ کو پھر کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھار ٹیننٹ کو بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ٹیننٹ تو ٹیننٹ ہوتا ہے، اسے ایگریمنٹ کرنا ہے، ایگریمنٹ میں ایک سرٹن 11 منتھ کا ہوتا ہے، 11 منتھ سے زیادہ کا اگر ایگریمنٹ کریں گے تو اسے رجسٹریشن کروانا پڑے گا،
تو جو 11 منتھ کے جو ہوتا ہے تو ٹیننٹ جو ہے اپنا بونافائڈ رہے، وقت پہ کرایہ دے، اپنا سسٹم کو چلا سکتا ہے، اور جب آنر کی چیز آنر کی ہو، کرایہ دے رسید لے اس سے۔ رسید لے۔ اچھا، پولیس میں بھی انفارم کرنے کی ضرورت ہے آنر کو کہ ہمارے پاس ٹیننٹ ہے؟ ابھی ایک لا نکلا ہے 2015 پہ ریزیڈنٹ ایکٹ، اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی آپ اگر کرایہ دار رکھتے ہیں تو اس کی انفارمیشن آپ وہاں کی کنسرن پولیس اسٹیشن میں دیں، یہ لا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جیسے بیچ میں ہوا کہ کوئی ٹیلنٹ ہے جو حاصل کیا گھر پہ بعد میں وہاں ایکسپلوسیو یا کوئی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی ہوئی جس کا پھر اس کو انفارمیشن نہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں۔ اور یہ اچھا قانون یعنی کہ اچھا لا نکلا ہے، کیونکہ آپ کے کنسرن پولیس اسٹیشن میں آپ کی جو ہے ہماری جو سوسائٹی ہے پولیس والوں کے لیے لاٹری نہیں نکل گئی، ایک نیا روزی کا دروازہ نہیں کھل گیا؟ دیکھیں یہ تو ان کے کام کو اگر دیکھا جائے تو ایک کام میں اضافہ کیا، لیگلی دیکھا جائے تو ایک کام میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ دوسرے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ لاٹری کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا کہنے کا مقصد کسی اور طرف اشارہ ہے، جو اشارہ آپ دے رہے ہیں وہ ان لوگوں نے نکالا ہے پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر ہر ڈسٹرکٹ، تاکہ آپ وہاں جائیں، آپ جا کر پریزنٹ ہوں، کرایہ دار ان کی اسنیپ ہوگی وہاں پر، اور وہاں پر جا کر آپ کو لیگل طور پر ساری چیزیں اور یہ سوائپ دینے پڑیں گے تاکہ آپ کا وہ رجسٹریشن ہو جائے، اس کی کوئی فیس نہیں۔ لیکن جو لاٹری کی بات ہے وہ تو آپ اشارہ جو دے رہے ہیں وہ تو سب کی سمجھ میں اس لیے آ جائے گا کیونکہ پاکستان میں یہ روایت چل پڑی انفارچونیٹ کہ وہ اس کو کوئی چائے پانی کا یا پھر کوئی گرم روٹی کرنے کا نام ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا یہ اوبلیگیٹری ہے کہ ایکٹ جو 2015 میں جو قانون نکلا ہے کہ ٹیننٹ اینڈ آنر ان دونوں کو وہاں جانا پڑے گا؟ ہاں نہیں، آنر کو جانا پڑے، ٹیننٹ کا تو گھر ہے، ٹیننٹ وہ آنر کا تو گھر ہے، ٹیننٹ جو بھی نیا آئے گا اس کو جانا پڑے گا، یہ ضروری ہے، یہ ضروری، ورنہ پولیس ایکٹیو ہو جائے گی، پولیس ایکٹیو ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف اس لا کے تحت وہ کر سکتی ہے کارروائی، کیونکہ وائلیشن کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا سجیشن جو وکلاؤں کے سلسلے میں جو چیزیں آپ نے بات کی، وکلاؤں کو اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے کسی قسم کے قانون میں یا امپلیمنٹیشن میں یا ادارے وکلاؤں کے ساتھ کام تعاون نہیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے اگر مجھ سے آپ پوچھنا چاہیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری اسمبلی کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن چلتا وہاں سے لا بنانے کے بنتا وہاں سے، ہم لوگ تو اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ہم تو ان کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، جب تک کہ وہ سیکٹر صحیح نہیں ہوگا آگے پروسیس نہیں چلتا۔ اگر وہاں قابل لوگوں کو بچائیں، وہاں پر ایسے لوگ جائیں جو لا میکر جن کو کہتے ہیں اسمبلی میں لا میکر کا نام ہے، وہ اپنا کام ایسے طریقے سے کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ساری چیزیں کورٹ بار اور بینچ کا ایک میکینزم ہے، اور الحمدللہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے اور وہ اپنی آزادی سے فیصلے کرتے ہیں۔ اس میں جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ ختم ہو، سیاسی انفلوئنس ختم ہو، ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات ہو جو کہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ قانون کی بالادستی جدوجہد کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت اس میں بہتری آئی اس سیکٹر میں، لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ عدلیہ پہ بحال ہوا ہے اور بحال اور مزید ہو رہا ہے۔
تو وکلاؤں کے لیے کوئی سجیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں وکلاؤں کے لیے سجیشن سے پہلے میں کہوں گا کہ وکلاؤں کا ویلفیئر کے لیے ذرا کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس معاشرے کا ایک پڑھا لکھا حصہ ہے اور بڑے ڈبل گریجویٹ ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی بچے ہیں، ان کی بھی فیملی ہے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں. ہاں ان کے لیے کوئی ایسا ویلفیئر کا مطلب جیسے خاص طور پر جو میڈیکل کا ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور وکلا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ کی طرف جتنا وہ ریسرچ کریں گے، جتنا ہمیں موقع ملے گا ریسرچ کرنے کا، ہم اتنے زیادہ ہمارے اندر اویئرنیس آئے گی اور ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں. ابھی وہ اسٹوڈنٹ ہیں، تبھی اسٹوڈنٹ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں. اگر آپ ہمارے چیف جسٹس صاحب سے بھی پوچھیں تو ان کا بھی یہی کہنا ہوگا، ابھی موجودہ جو چیف جسٹس کہ ہم وہ ہیں کہ ہمیشہ ہمیں سیکھنے کا جذبہ رہنا چاہیے اور ہم سیکھتے رہتے ہیں. دنیا کے لائرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کے علاوہ؟ دنیا کے لائرز کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ چاہیں تو اس دنیا سے نفرت ختم کر سکیں. آپ چاہیں تو اس دنیا میں اگر جسٹس ہو، دیکھیں جزا اور سزا یہ بہت ضروری ہے سوسائٹی میں. اگر جسٹس ہو تو یہ جو مسئلہ فلسطین ہے، یہ جو مسئلہ کشمیر ہے، یہ حل ہو جائے. یہ مسئلہ پولوشن ہے، یہ مسئلہ نوائسنس ہے، جو بھی ہے، کیونکہ وہ سب جاتا ہے جسٹس. لیک آف جسٹس ہے جس کی وجہ سے نیپوٹزم ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جنم لے رہی ہے. اگر آج بیٹھ کر بات کر لیا جائے، ہر مسئلے کا حل مذاکرات ٹیبل ٹاک اگر بیٹھ کے کر لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کا حل نہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی نکال دیں، سولوشن دے گے. اور ایک ہمارے پاس اگر ہم صحیح سے مطالعہ کریں تو ضابطہ حیات ہمارے پاس ہے، رول ماڈل ہے، بالکل رول ماڈل موجود ہے. یہ فلسطین کا مسئلہ ہو، اگر ہم پوچھیں اسرائیل سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر ہم فلسطین سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قابض ہے. یہ مسئلہ حل صرف مذاکرات سے ہوگا. دونوں مل کر اور اقوام عالم اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں، جسٹس پر فیصلہ ہو تو یہ سارے معاملات حل ہو. آپ بحیثیت لائر کے کیا آپ چاہیں گے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے جو بارس ہیں وہ آپ کے ملک کو وزٹ کریں، آپ کے پرابلم کو سنیں اور ان کے ساتھ اپنا نالج کا شیئر ہو، کنونشن ہو، ایگزیبیشن ہو، ورک شاپ ہو؟ بالکل. میں تو اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے. ایکسچینج آف تھاٹس بہت ضروری ہے. یہ اس سے ابھی گلوبل دنیا ہے، سب لوگ قریب ہیں، واٹس ایپ ہے اور بہت سارے آرٹیفیشیل چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم بہت قریب آ گئے. اب ہمیں اس دنیا کے لیے اگر کام کرنا ہے، گلوبل کام کرنا ہے، تو ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا، سجیشن کو دیکھنا ہوگا، ایک ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو اس کی سولوشن کی طرف دیکھنا ہوگا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ہیٹریڈ کو، نفرت کو کم کرنا پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا، وداؤٹ ریلیجن، وداؤٹ کلر، وداؤٹ. سب سے پہلا جو ہمارا اسلام کا انسانیت، انسان اول، نمبر 1 انسانیت. اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں. اب انسانیت، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو فسادات ہیں وہ یہی ہے کہ نا انصافی کے لیے جسٹس. اگر نا انصافی جس دن ختم ہو جائے، یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. اقوام متحدہ بھی اسی لیے بنائی گئی. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو اقوام متحدہ نہیں بنتا. یس، بالکل ایگری. تو آپ یہی دنیا کے دیگر لائرز کو
मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि लिल्ला आप चूँकि आप बड़े हैं, दरअसल माना मतलब ये लेते हैं चूँकि आप रोलिंग में है रोलिंग में है, तो आप थोड़ी सी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के स्पेशली पाकिस्तान के रॉयल्स को थोड़ा सा सपोर्ट करें। बिल्कुल सपोर्ट क्या, आप इसको ये ले लें कि आप हमारे साथ एसोसिएट हो, थोड़ा सा आप हमारी तरफ जो है तवज्जो मबजूल करें थर्ड वर्ल्ड के मुगला के साथ, ताकि हम जो है आपसे कुछ हासिल कर सकें और अपनी भी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकें। यानी आप अपनी आवाज़ में ये आवाज़ आप अपनी तय ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि देखिए जो फॉरेन लॉयर्स हैं वो बड़े हैं, उनके पास फुल दुनिया की ग्लोबल रूम में बैठे हुए हैं, अब तो विलेज भी नहीं रहा, अब तो एक जो उंगली है इसके ऊपर ग्लोब है पूरी। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि दूसरे लॉयर्स को कि वो कम अज़ कम वॉलंटियरली तो वो यहाँ नहीं आएंगे, ना आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे जब तक आप उनको नहीं बुलाएंगे थ्रू योर बार्स, जब आप उनको बुलाएंगे तब वो आएंगे। जाहिर सी बात है हमारे बार्स बुलाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बुलाते हैं, इन्विटेशन जाती है और हमारे बार्स को और इसमें एक्टिव होना चाहिए कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए या मुकन्नना को और स्ट्रेथन करने के लिए उनसे राय ले सकें, सजेशन ले सकें, ताकि अपने यानी कि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान को, तो अपने मुल्क के मामलात को सही तरीके से, वैसे तो हमारे पास अल्लाह का कानून मौजूद है जो कि हमें शरीयत ला देती है और उसमें सारी चीज़ें हमें अगर इसी में रिसर्च कर लें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन बात चीज़ें ये होती हैं जो हमें वक्त के हिसाब से करना पड़ता है। जी, जैसे कि हमारा एक कानून है पाकिस्तान पैनल कोड का, पीपीसी का कानून, इस तरह हर मुल्क में अपना एक कानून होता है, वो उस मौजूदा कानून से अपने मुल्क को चलाते हैं, उसमें काफ़ी हमें मदद मिल सकती है, स्ट्रक्चर बनाने में मदद मिल सकती है, करप्शन को रोकने में मदद मिल सकती है, जो कि बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान का, दुनिया का तो है लेकिन पाकिस्तान का है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस को, वाइट कॉलर क्राइम को रोकने के लिए काफ़ी कारगर कोशिश अगर आप ये करें कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यानी आप दरअसल मुद्दई हैं, आप दरअसल हम जो दरअसल हमें ज़रूरत है पाकिस्तानी लॉयर्स को, खुसूसन वो लॉयर्स जो चाहते हैं कुछ तब्दीली आए, रियल तब्दीली आए, पॉलिटिकल सिर्फ आवाज़ की हद तक नहीं, रियल तब्दीली आए, तो आप यही चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर कोई कंबाइंड एडवेंचर हो। बिल्कुल आप सही करते, कंबाइंड एडवेंचर हो, वहाँ से सजेशन निकले, ये एक टूल से इसको आप रिसर्च का भी टूल्स दे सकते हैं, क्योंकि आप जब कुछ उनसे अवेल करेंगे या अपने एक्सपीरियंसेस उनको बताएंगे तो एक नई चीज़ निकल कर आएगी, फिर उसके बाद आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो एक नई चीज़ पर आपको पता लगेगी, आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कर सकें।